السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے خمیری روٹی کا آدمی۔ ایک بوڑھا اپنی بیوی کے ساتھ سڑک کے کنارے ایک مکان میں رہتا تھا۔ ایک دن بڑھیا نے سوچا کہ آج کوئی خاص چیز پکانا چاہیے، آج تو خمیری روٹی سے آدمی بنا کر پکایا جائے۔ تو وہ فوراً اٹھی اور اس نے خمیرے سے آدمی کی روٹی بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے اس نے آٹے میں ادرک کا پاؤڈر ڈال کر اسے خمیر کیا۔ جب آٹا خمیر ہو گیا تو اس نے آٹا پھیلا کر اس کا آدمی بنایا۔ اس کے 2 پاؤں، 2 ہاتھ، جسم، گردن اور آخر میں گول سا سر بنایا۔ پھر اس نے لیموں کا چھلکا چاند کی طرح کاٹ کر اس کا منہ بنایا۔ لیموں کے چھلکوں کو گول کاٹ کر اس کی ناک بنائی۔ چاکلیٹ سے 2 آنکھیں بنائیں اور 3 بٹن بنائے۔ اس نے باری باری تمام چیزیں اپنی جگہ پر لگا دی۔ اب بڑھیا نے شکر لی اور بٹنوں کے دونوں طرف پاؤں سے ذرا اوپر تک شکر کو چھڑک دیا۔ یہ اس کی قمیض بن گئی۔ جب یہ خمیرے آٹے کا آدمی تیار ہوا تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اب اس نے اون گرم کر کے اس کو پکنے رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک آواز سنائی دی، میں پک گیا ہوں، مجھے باہر نکالو۔ بڑھیا بڑی حیران ہوئی اور دیکھنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اسے بعد میں پتا چلا، ارے یہ آواز تو اون سے آ رہی ہے۔ تو اس نے فوراً اون کا دروازہ کھول دیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی، خنجر بریڈ میں اون سے چھلانگ لگا کر باہر آیا اور بھاگتا ہوا کچن سے نکل کر گھر سے بھاگ گیا۔ بڑھیا اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ اسے پکڑ نہ سکتی تھی کیونکہ وہ بہت بوڑھی تھی۔ بوڑھا بھی آیا اور وہ بھی بڑھیا کے ساتھ بھاگنے لگا۔ اب یہ خنجر بریڈ میں سڑک پر آ گیا۔ وہ بہت تیز بھاگ رہا تھا اور دونوں بڑے میاں اور اس کی بیوی اس کے پیچھے بھاگے اور انہوں نے چیختے ہوئے بریڈ سے کہا، رکو بریڈ، میں تمہیں کھانا چاہتا ہوں۔ دونوں بڑھیا اور بوڑھی نے سانس پھول رہی تھی، اب وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ بریڈ مین نے ان سے کہا، تم لوگ مجھے پکڑ نہیں سکتے کیونکہ میں بریڈ مین ہوں اور میں بہت تیز دوڑتا ہوں۔ ابھی وہ ان دونوں سے جان چھڑا کر آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے راستے میں ایک گائے ملی۔ گائے بریڈ مین کو دیکھ کر للچائی۔ گائے نے کہا، رکو چھوٹے آدمی، تم دیکھنے میں بڑے اچھے لگ رہے ہو، کھانے میں بھی مزیدار ہوگے۔ لیکن اس نے سنتے ہی اور تیز بھاگنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، بھاگو بھاگو، جتنا تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو، تم مجھے پکڑ نہیں سکتے، میں بریڈ مین ہوں۔ گائے اس کے پیچھے تیز بھاگی مگر وہ اسے پکڑ نہ سکی اور وہ اور تیز بھاگتا رہا۔ بہت آگے جا کر ایک خوبصورت سفید گھوڑا ملا۔ گھوڑے نے اسے دیکھا تو کہا، رکو چھوٹے آدمی، تم بہت اچھے لگ رہے ہو، کھانے میں بھی بہت اچھے ہوگے اور میں بھوکا ہوں اور تمہیں کھانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس نے اور بھی تیز بھاگنا شروع کر دیا اور بولا، بھاگو بھاگو، جتنا تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو، تم مجھے پکڑ نہیں سکتے، میں بریڈ مین ہوں۔ گھوڑا اس کے پیچھے ٹاپے مارتا بھاگتا، وہ بہت تیز بھاگا مگر اس تک نہ پہنچ سکا۔ بریڈ مین تیز دوڑتا رہا اور فخر کرتا رہا کہ وہ کتنا تیز دوڑتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ اس نے اپنے کو بہت شاباش دی اور کہ میں بہت تیز دوڑ سکتا ہوں اور مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ بھاگتے بھاگتے اسے راستے میں ایک بوڑھی چالاک اور مکار لومڑی ملی۔ لومڑی نے بریڈ سے کہا، رکو رکو چھوٹے آدمی، مجھے تم سے بات کرنا ہے۔ لومڑی نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن بریڈ مین رکا نہیں اور نہ ہی چالاک لومڑی کی بات سنی۔ اس نے کہا، میں ایک بوڑھی عورت اور بوڑھے آدمی سے بھاگ آیا ہوں، ایک گائے اور گھوڑے سے بھی بھاگ آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ تیز تیز بھاگتے ہوئے گانے لگا، بھاگو بھاگو، جتنا تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو، تم مجھے پکڑ نہیں سکتے، بریڈ مین ہوں میں۔ مکار لومڑی بہت تیز بھاگ سکتی تھی اور وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ بریڈ مین نے اب جنگل کا راستہ لے لیا تو وہ لومڑی اس کے پیچھے جنگل کے راستے پر بھی بھاگنے لگی۔ بہت تیز دیر تک بھاگتے بھاگتے جب وہ ایک جگہ آیا تو سامنے دریا تھا۔ اب بریڈ مین
नहीं जानता था कि वो क्या करे। इसे दरिया पार करना भी नहीं आता था। वो खड़ा होकर सोचने लगा। मक्कार लोमड़ी इससे ज्यादा दूर नहीं थी और जल्द ही इसके करीब पहुंच गई और मुस्कुराते हुए इससे कहने लगी, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ब्रेडमैन ने कहा, क्या तुम मुझे उस दरिया के पार ले जा सकती हो? मक्कार लोमड़ी ने कहा, तुम अगर मेरी दुम पर उछल कर चढ़ जाओ तो मैं तुम्हें दरिया के पार ले जाऊंगी। तुम सूखे भी रहोगे और तुम्हें कोई खतरा भी नहीं होगा। ब्रेडमैन उछलकर लोमड़ी की दुम पर चढ़ गया और इसने लोमड़ी की दुम को मजबूती से पकड़ लिया। लोमड़ी तैर कर दरिया पार करने लगी। कुछ देर बाद चालाक लोमड़ी ने कहा, तुम बहुत भारी हो, मेरी दुम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती। ऐसा करो, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। ब्रेडमैन उछलकर लोमड़ी की पीठ पर बैठ गया। अब वो आराम से लोमड़ी की पीठ पर बैठकर सफर कर रहा था। वो खुश था कि वो बड़े आराम से दरिया पार कर रहा है। थोड़ी देर बाद लोमड़ी बोली, तुम बहुत भारी हो, तुम्हारे बोझ से मेरी कमर टूटी जा रही है। तुम मेरी नाक पर क्यों नहीं आ जाते? भला इसको नाक पर बैठने में क्या एतराज हो सकता है? वो उछलकर लोमड़ी की नाक पर बैठ गया। सफर करते हुए वो दरिया पार कर गए। जब वो दूसरे किनारे पर पहुंच गए, ब्रेडमैन खुश था कि वो बड़े आराम से दरिया पार कर आया। इसी वक्त लोमड़ी ने ब्रेडमैन को हवा में उछाल दिया। ब्रेडमैन इस अचानक हालत से बेखबर था, इसलिए वो बहुत तेजी से सर के बल उड़ता हुआ जमीन की तरफ आया। वहां पहले ही मक्कार और चालाक लोमड़ी अपना बड़ा सा मुंह खोले खड़ी थी। ब्रेडमैन नीचे गिरा, मगर जमीन पर नहीं, सीधा लोमड़ी के खुले हुए मुंह में, और वहां से सीधा इसके पेट में चला गया। इस तरह ब्रेडमैन बूढ़ी औरत, बूढ़े आदमी, गाय और घोड़े से तो बच गया, मगर वो मक्कार लोमड़ी से नहीं जीत सका और यूं मक्कार लोमड़ी ने मजेदार ब्रेडमैन को खा ही लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।